دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں کے مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو کچھ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسا کہ اہل حق میں خوش نصیب لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ دنیا کی سپر پاور اور دنیا بھر سے کھینچ کر دنیا کی سپر پاور کے آئے ہوئے ذہین دماغ کی ایجاد گاہ کہاں تک جا پہنچی ہے، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بلبوتے پر دجال کو غیر معمولی شعبدے بازیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجئے۔ برموڈا ٹرائی اینگل نامی مقناطیس تکون میں جو لہریں کار فرما ہیں انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسانی جہاز یا کسی بھی دیو ہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برموڈا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عن قریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کا کھیرا کر ڈالے گا اور وہ عارضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی پروان ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کی کوئی کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی، یہ حدیث شریف ہے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام جب یورپی عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے تو اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 12,000 ہوگی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,70,000 کا ٹڈی دل ہوگا۔ 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازے قسطنطنیہ یعنی استنبول جو ایشیا و یورپ کے سنگم پر ہے سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان مطالبہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہم کوئی سروکار نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں کچھ گورے ایمان لا چکے ہوں گے، تو وہ جب ایشیا میں پہنچ جائیں گے تو وہ وہاں پر یہ کہیں گے کہ بھائی کوشش یہ کرو کہ بس ہم تم سے کوئی مسئلہ نہیں چاہتے، ایک معاہدہ کر لیتے، تم اپنے ان لوگوں کو ہمیں دے دو اور ہمارے لوگوں کو جو تمہارے پاس مسلمان ہو کر آ گئے۔ لیکن اس وقت بھی امام مہدی اور ان کا گروہ بالکل منع کر دے گا، کہے گا جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو واپس جانے نہیں دیتے ہیں، تو جنگ شروع ہو جائے گی۔